ہے۔ کچھ جانور وہ ہیں جو سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، کچھ درندے۔ ہمارے ہاں ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں کی جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو برباد کرنے والا سور اور گیدڑ یہ رات کی تاریکی میں نکلتا ہے، اور سانپ اور بچھو کے بارے میں بھی آپ خود جانتے ہیں کہ رات ہوتی جائے یعنی چاند کی چاندنی میں نکل آتے ہیں، دن کی روشنی میں نہیں نکلتے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ کتنے سانپ کتنے بچھو حضور کے دور میں چھپے کیوں رہے، علی کے دور میں نکل گئے۔ نہیں سمجھے ہیں؟ نعرہ لگائیں تو آگے چلو۔ یہ منافقین خوارج اس دور میں چھپے کیوں رہے، اور مولا علی آئے تو میں نکل کروں۔ فرمایا حضور نے فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي، علی کا ذکر ہے میرا ذکر، وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ، اور میرا ذکر ہے اللہ کا ذکر۔ یہ نہیں کہا اللہ کا ذکر ہے میرا ذکر۔ اللہ کا ذکر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، عقائد میں ایکسپٹنس آف اسلام میں یا اظہار اسلام میں ترتیب ہے اوپر سے نیچے۔ کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ نجات کے لیے ترتیب ہے نیچے سے اوپر۔ مسلمان ہوں گے تو لا الہ الا اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں، علی ولی اللہ بعد میں۔ نجات چاہیے تو علی ولی اللہ پہلے، محمد الرسول اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ آخر۔ اگر اجازت دے تو میں اس تھیوری کا ایک پریکٹیکل دے دوں، سمجھ میں آ جائے گا۔ حارث بن نعمان فہری لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، محمد الرسول اللہ بھی پڑھنے والا تھا، کوئی اس نے زندگی میں غلط کام کیا نہیں تھا، واجب کوئی چھوڑا نہیں تھا۔ میدان غدیر میں اعلان ولایت علی کے بعد اس کے اندر جو حسد کی آگ جلی تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ آمین کا آمین رب، یہ جو تو علی کو امپوز کر رہا ہے ہمارے سروں پر، اپنی طرف سے کر رہا ہے یا تیرے رب کی طرف سے؟ کہا تو نے نہیں سنا آیت میں ہے من رب، آیت میں پہلے ہے من رب، یا ایھا رسولو بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو اس نے کہا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ہے، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع امطر علینا حجارۃ من السماء۔ اسی رب سے کہے اگر اس نے علی کو مولا بنایا ہے تو پھر مجھے پتھر مارے۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ پتھر آ گئے۔ علی کے چیپٹر میں دونوں چیزیں فوری ہیں، دعا بھی بدعا، ثواب بھی عذاب۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا، پتھر آ گیا، فنار کر بھی گئے۔ اب آپ ایمان سے بتائیے کہ یہ حارث بن نعمان فہری پر اللہ راضی تھا؟ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا تھا، تو نجات سمجھ میں آ گئی نا بات؟ صرف امام ہو گیا نعرہ، تو نہ کلمہ توحید نے فائدہ دیا نہ کلمہ رسالت نے فائدہ دیا، اور ادھر فطرس پہ اللہ ناراض تھا، امام راضی ہو گیا۔ دونوں ہاتھ کر کے
فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذکری وَذِكْرِي ذِكْرُ اللہ، میرا ذکر ہے اللہ کا ذکر، وَذِكْرُ اللہ ہے عبادت، اور اللہ کا ذکر ہے عبادت۔ اب یہیں پر اگر حدیث ختم ہو گئی ہوتی تو نتیجہ نہ ملتا۔ حضور نے نتیجہ دیا، فا فائے تفریق، فا فائے نتیجہ، کنکلوڈنگ ریمارکس، رزلٹ فرماتے ہیں فَذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، بس لوگوں علی کا ذکر ہے عبادت۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں ذکر علی، وہ بن جاتا ہے عبادت خدا۔ اب اگر کسی کے پیر کا ذکر عبادت خدا نہ بنے، اس میں ہمارے مولا کا کیا قصور؟ اس میں ہمارے مولا کا تو کوئی قصور نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے امام ایسا دیا ہے کہ ذکر کرتے ہیں امام کا بن جاتا ہے عبادت خدا۔ تو یہ مختصر سے انالیسز ہیں اس حدیث شریف۔ اب آئیے ذرا دو چار جملے اور عرض کریں اور آپ سے اجازت لیں۔ مولا علی کا ذکر کے لیے میں جب طالب علم تھا تو میں ملتان آیا مجالس پڑھنے کے لیے۔ ایک مولانا صاحب وہاں تشریف فرما تھے، بہت بوڑھے تھے، میرے باپ سے بھی بڑے ہوں گے 8-10 سال۔ مجھ سے کہنے لگے کہ صاحبزادے مجلس پڑھنی ہے مسجد میں، تو ذرا خیال رکھنا مولا علی کا زیادہ اونچا نام نہ رکھنا، ذکر مولا علی کا۔ میں نے کہا بھائی کروں کہ نہ کروں؟ کہنے لگے نہ کرے تو بہتر۔ میں نے کہا اس کی وجہ؟ کہنے لگے اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہاں ذکر اللہ ہو۔ تو میں نے یہی حدیث ان کو پیش کی۔ میں نے کہا کہ اللہ کا نبی کہتا ہے کہ علی کا ذکر ذکر اللہ۔ تو ان کی تشفی نہ ہوئی، ایک بات سے تشفی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں علی کا ذکر ہو جائے وہ بن جاتا ہے امام بارگاہ، تو مسجد کو امام بارگاہ نہیں بنا۔ میں نے کہا آپ بات سمجھ لیں۔ میں نے کہا مولانا صاحب جہاں ذکر علی ہو وہ تو ہے امام بارگاہ، اور جہاں ولادت علی ہو اشرے چاہیے، اشرے، اشرا نہیں، اشرا۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ پہلے مفسر قرآن امت کے، مولا علی کے شاگرد، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ اللہ کے نبی آپ مولا علی کے فضائل بیان کریں۔ فضائل شروع کی، سنتے رہے۔ بعد وفات رسول کسی صحابی نے پوچھا ابن عباس سے کہ ذرا فرمائیے آپ نے حضور سے کتنے فضائل سنے تھے مولا علی کے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، پہلے تو آپ بتائیے۔ تو فرمانے لگے کہ 500۔ کہا تھوڑا سا اوپر بڑھیے۔ انہوں نے کہا 1000۔ انہوں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے سچے رسول سے اپنے سچے امام کے 30,000 فضائل سنے۔ نعرہ حیدری! 30,000 فضائل۔ ایک جگہ میں برادران اہل سنت والجماعت کی مسجد میں بلوایا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج آپ نے مولا علی کی تعریف کرنی ہے، اور کرنی ہے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا میں نے کتب اہل سنت میں دیکھا ہے کہ مولا علی کے بارے میں 300 آیتیں نازل، اور کتب اہل تشیع میں دیکھا ہے کہ 700 آیتیں نازل۔ 700 شیعوں نے لکھی، 300 سنیوں نے لکھی۔ میں نے کہا میرا دونوں سے اختلاف ہے۔
شیعوں سے بھی سنیوں سے. میں نے کہا حضور نے کہا کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ ایمان کے مشتقات آئے ہیں، ایمان کا لفظ اور اس کے صیغے مشتقات جتنی مرتبہ آئے ہیں، ان سب کے سب کا لب لباب علی ابن ابی طالب. تو میں نے پھر گنے تو 1000 مرتبہ لفظ ایمان کے مشتقات استعمال ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ 1000 کی 1000 تو کل ایمان کی آیتیں ہیں نا، اب 1000 پلس شیعہ بھی گن لیں، 1000 پلس سنی بھی. یہ 1000 تو ہے مولا علی، جس میں بھی ایمان کا ذکر ہے وہ آیت مولا علی کی. اس لیے کہ یہ بجلی آپ جو یوز کر رہے ہیں نا، یہ ٹرانسفارمر سے آتی ہے. ٹرانسفارمر کی بجلی گھر سے آتی ہے. ایمان کے جتنے ٹرانسفارمر آپ یوز کر لیں، ایمان گھر کا نام علی ابن ابی طالب. بس میں ایک روایت اور پڑھتا ہوں اور اجازت، بس اسے ایک روایت پہ اجازت ہے. ذکر مولا کائنات کے بارے میں ایک صحابہ ہے، ان کا نام ہے سعد ابن ابی وقاص. بڑے بزرگ ہیں صحابی حضور کے، بہت ہی بزرگ صحابی ہیں مجھ سے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ علی کو اللہ نے 4 فضیلتیں ایسی دی ہیں. کبھی انشاءاللہ مولا علی پہ اگر اشرا پڑھا تو میں بتاؤں گا کہ مولا علی نے اپنے فضائل خود کتنے پڑھے. مثلا ایک چھوٹا سا جملہ سن لیجیے. جو شورا ہوئی تھی نا، شورا وہ کونسل جو بیٹھی تھی، میٹنگ جو ہوئی تھی، اس میں مولا علی بھی بلوائے گئے. با اختلاف روایت اس میں 150 بندہ تھا. 150 بندہ تھا کچھ لوگوں کا جو اکٹھے ہوئے اور کسی پرپس کے لیے علی کو بلوائے. مولا علی نے جو وہاں خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ ہے، صرف اس کا پہلا سنٹنس فرماتے ہیں انا من صفا و والدی من صفا و جدی من صفا و نحن من صفا حل فیکم غیری. میرے بابا کی نسل کا پتہ ہے، میری نسل کا پتہ ہے، میرے دادا کی نسل کا پتہ ہے. ہم میں کوئی بھی مشہور الشجرہ نہیں گزرا، کوئی میرے علاوہ تم میں بھی ایسا ہے جو دعویٰ کر سکے. یہ مولا علی کے جو اپنے فضائل آپ نے. تو آپ ذرا سعد ابن ابی وقاص کے جملے سنیں اور آپ سے اجازت لیں. کہ 4 فضیلتیں ایسی تھی علی کی، 4 کہ اگر اللہ مجھے نوح کی عمر دیتا. نوح کی عمر کتنی ہے؟ وہ 900 سال، 2,500 سال. 900 سال تو وہ ایک جگہ ریزیڈنٹ عالم ہے. 2,500 سال عمر ہے نوح علیہ السلام. جی ہاں، اگر اللہ مجھے 2,500 سال عمر دیتا تو میں اپنی ساری عمر کو علی کی ان 4 فضیلتوں پہ بات دیتا. بس تقریر تمام ہو گئی. یہ 4 فضیلتیں ایسی ہیں کہ میں بار دیتا. دوسرے والوں نے پوچھا کہ بتائیے کون کون سی ہیں، فرمائی. کہ پہلی فضیلت، ہم سب بیٹھے تھے مسجد میں ایک روز، لیٹ نائٹ ہو گئی. ہم سب سے کہا حضور نے آج کے بعد خبردار جو کوئی اپنے گھر کے دروازے سے مسجد نبوی میں داخل سمجھ رہے ہیں نہیں. ہم بڑے پریشان ہوئے، ہمیں منع کر دیا اور علی کو منع نہیں کیا. جب اگلا دن ہوا تو ہم سب کے سب جم گھٹے کے طور پر، جرگے کے طور پر اکٹھے ہو کر حضور کے پاس گئے. ہم نے کہا آپ نے تو کرٹیسی کا بھی خیال نہ رکھا، دوستی کا بھی خیال نہ رکھا. ہم سب کو بغیر مروت کے ہمارے دروازے
بند کر دیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا. نبی نے فرمایا مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہ میں نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں نہ علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے. تمہارے دروازے بھی اللہ نے بند کرائے، علی کا دروازہ بھی اللہ نے کھلا رکھا. جب میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، نبی نے کہا تم پہ ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں کہ مسجد میں آنا تمہارے لیے ممنوع ہوتا ہے. علی و بطول پہ ایسی حالت کبھی آئی. خاندان زہرا پہ بلند تر سلامات. دوسری فضیلت، ہمارے ایک دوست کو بھیجا تھا حضور نے مکے کی طرف سورۃ البراۃ کی پہلی 10 آیتیں دے کر کہ جا کے پڑھو. مین وائل نے روک لیا اور علی کو بھیج دی کہ آپ نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں. اور یہ کہا کہ اللہ نے کہا ہے لا یؤدی انت الا انت اور رجل منک. یہ 10 آیتیں وہ پہنچائے، یا تم خود پہنچاؤ یا وہ پہنچائے جو تم میں سے ہو. یہ سن رہے ہیں نہیں؟ تم میں سے ہو. علی کو بھیجا. یہ فضیلت علی کی بڑی کمال کی فضیلت تھی کہ 10 آیتوں کے لیے ہمارے دوست کو واپس بلا لیا اور علی کو بھیج دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جو آپ کے بزرگ 10 آیتیں نہ اٹھا سکے وہ قرآن کا خاک اٹھائیں. تیسری فضیلت کہا کہ ساری رات ہم جاگتے رہے خیبر میں کہ علم ہمیں مل جائے. ساری رات ہم نے شب بیداری کی کیونکہ نبی نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مگر بے نیازی کے ساتھ علی کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا. رجل بھی وہی، کرار بھی وہی، غیر فرار بھی وہی، محبوب الہی بھی وہی، عاشق الہی بھی وہی، محبوب رسالت بھی وہی، عاشق رسول. آخری فضیلت چوتھی، کہا ہم سب آ رہے تھے آخری حج سے اور ہم سب کو بٹھا دیا، گرمی بڑی سخت تھی اور پھر کھڑا کر دیا اور وہاں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہماری پرانی دوستی کا بھی خیال نہیں، ایک جوان کو ہم پہ مولا بنا دیا. یہ فضیلت وہ تھی کہ جس پر میں نوح کی عمر کو وعد. بس ذکر علی کی تقریر تمام ہوئی. آخری میسج مولا علی. مولا علی فرماتے ہیں اعینونی بورع والتقی، اے میرے شیعو میں تمہاری ہر جگہ مدد کروں گا. مولا کرتے ہیں مدد، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، ورنہ ہم سروائیو کیسے کرتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، جو یزید کے دور سے نکل کے آ گئے، جو بنی عباس کے دور سے نکل کے آ گئے، حسن و بکر و صدام کے دور سے نکل کے آ گئے، سعودیوں یہودیوں کے مظالم کے باوجود آج سروائیو کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے مولا مدد فرما رہے ہیں. مگر مولا کی ایک آج وصیت نامے کے طور پہ سنیے. مولا فرماتے ہیں میں تمہاری ہر جگہ مدد کروں گا، تم میری مدد کرنا متقی بن، تم میری مدد کرنا پرہیزگار بن. شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا زینا خلقوا من فاضل طینتنا. مولا علی فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پہلے. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزن. ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو تو وہ پریشان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جناب سید قلبی عباس شاہ صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ان کی بچیوں، ان کے صاحبزادے، ان کے والد، ان کی والدہ، ان کے بھائی بہنوں، سب کو زندہ و سلامت رکھے. خاص طور پہ آصف رضا کی جو حاجت شرعی ہے وہ بھی پوری ہو. اور جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے آج کی مجلس میں تشریف لائے، یوم شہادت ہے امام علی علیہ السلام کی مجلس میں، اللہ کسی کو اس دربار سے
خالی نہ آئے۔ بہت دور دور سے آپ آئے ہیں، مجھے آپ کی خستگی کا بھی احساس ہے، روزہ دار بھی ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں۔ بس ایک جملہ ایسا کہوں گا کہ کم از کم سال بھر کو آپ یاد رکھیں، ایک پھر میں مسائل پڑھتا ہوں دوسری طرف۔ ایک جملہ ذرا سنیں، ذکر علی یاد ہے؟ عنوان تھا ذکر علی۔ حضور کے دور میں ایک صاحب فوت ہو گئے، ان کے بیٹے نے آ کر حضور سے کہا کہ قبلہ ہمارے باپ تھے ملٹی ملینر، بلکہ بلینر پیسہ تو بہت چھوڑ کے مرے، مگر کچھ وصیتیں ہیں ہم ان سے لے نہیں سکے، تو کیا ممکن ہے کہ آپ ہمارے باپ کو زندہ کرو؟ ٹھیک ہے، نبی کے ظاہر نبی کے دربار میں آیا، نبی نے کہا کوئی بات نہیں ابھی زندہ کرا۔ نبی تشریف لائے، اس بندے کو قبر کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، تم بزر اللہ بندہ کھڑا، بجائے اس کے کہ وہ رسول کو سلام کرے، وہ کبھی دائیں دوڑتا ہے کبھی بائیں دوڑتا ہے۔ ابتدا میں تو سلام کیا اس نے، مگر کبھی دائیں دوڑے کبھی بائیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہوا بیٹا، اس نے کہا کہ بابا کو بلوایا تھا وصیت کے لیے، یہ تو خود مصیبت تھی۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے، سنو کہ کیا کہہ رہا ہے تمہارا باپ کہہ رہا تھا، دائیں جاتا تو کہا اے جملی میرا اونٹ کہاں ہے، بائیں جاتا تو کہتا اے جملی میرا اونٹ کہاں ہے۔ حضور نے کہا تمہارے باپ کا اونٹ گم ہوا تھا آخری عمر میں، وہ اونٹ تھا بڑا محبوب، یہ اونٹ کرتا مرا تھا، تو اللہ نے یہ اصول رکھ دیا ہے کہ جو جس ورد کے ساتھ مرے گا قبر سے اٹھے گا تو وہی ورد سوال ہوگا۔ ہم نے ہر وقت ذکر علی اسی لیے رکھا ہے، ہم قبر سے اٹھیں گے دائیں جائیں گے تو علی علی کریں گے، بائیں جائیں گے تو علی علی کریں گے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کائنات کو جب زہر میں بجھی ہوئی تلوار ماری گئی تو مولا کا فرق مبارک پھٹ گیا، یعنی یوں بالکل امام علیہ السلام نے اپنے امامے کے پیچ کھول کر اپنے سر کو، اور اتفاق سے یہ زخم اسی جگہ لگا تھا جہاں مولا کو صفین میں ایک زخم لگ چکا۔ امام نے امام حسن سے کہا بیٹا قدم صلاۃ، آپ نماز پڑھائیں۔ امام نے بیٹھے ہوئے خود اپنی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد بیٹے اصحاب عزیز اقارب لے کر جانے لگے مسجد سے، تو 2-4 قدم امام چلے ہوں گے کہ امام سنبھل نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں اہل پنجاب کہتے ہیں چارپائی، جو اہل زبان ہے وہ کہتے ہیں تخت خواب، فارسی میں کہتے ہیں رخت خواب، تخت منگوایا گیا، عربی میں کہتے ہیں گلیم، گلیم کو منگوا کر مولا کو اس تخت کے اوپر رکھا گیا، اور باقاعدہ یہ جو آپ تابوت اٹھاتے ہیں اس لیے بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ واحد امام ہے کہ جو زندہ بھی تابوت پہ گیا۔ اتنی نکاحت ہو گئی تھی میرے مولا، اللہ اکبر، زندہ کا تابوت ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ضرب تو ایک لگی تھی، سہارا غازی نے بھی دیا، سہارا محمد حنفیہ بھی دینے والے ہیں، آپ کے بیٹے عون بھی، عبداللہ بھی، جعفر بھی، عثمان بھی، حسن و حسین بھی، 18 بیٹوں کے بعد ہے، اور 18 کے 18 زندہ، 18 بیٹوں کے سہارے پر پھر اسبغ ابن نباتہ جیسے صحابی، حذیفہ یمانی جیسے باوفا صحابی یہ آپ کو سہارا دے رہے ہیں، مگر آپ چل کے 70 قدم نہ جا سکے۔ قربان حسین ابن علی، اسے 1900 زخم لگے ہیں اور ندائے آخر کے لیے میرا مولا خود چل کے جاتا ہے۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ قریب خانہ جب گئے تو اسبغ ابن نباتہ نے ظاہراً پوچھا کہ مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اسبغ تم میرے سارے اصحاب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ یا مسجد چلے جاؤ، میرے ساتھ کوئی میرے گھر میں داخل نہیں۔
بیٹوں نے پوچھا کیوں پاپا؟ کہا اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اندر جائیں گے زینب میرے ساتھ لپٹے گی، ام کلثوم لپٹے گی، رقیہ لپٹے گی، میری بچیوں کے بہن بلند ہوں گے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میری بچیوں کے بہن میرے اصحاب سنے۔ میں کہوں گا مولا ذرا کربلا میں آئیے، یہ کوفہ میں آئیے، یہ شام میں آئیے، یہ بلوا ہے غیروں کا، اور زینب و ام کلثوم بے مکنا و چادر۔ اجرکم اللہ، ماشاءاللہ۔ حکیم بلوایا گیا، حکیم سے سوال کیا حسن و حسین نے کہ ہمارے بابا کے زخم کی کیا حالت ہے؟ حکیم نے کہا زخم بہت گہرا ہے، صرف دعا ہی ہے جو کام آ سکتی ہے، دوا کارگر ثابت نہیں۔ جب 20 کی شب آئی تو حکیم نے کہا کہ نکاحت اتنی زیادہ ہو چکی ہے مولا کی کہ مولا کو اب دودھ کی ضرورت ہے، جتنا دودھ منگوایا جائے مولا کے لیے دودھ چاہیے۔ ادھر سے نقارہ دیا گیا، راوی کہتا ہے کہ 2 یتیم بچے ہیں جن کی کل کائنات ایک بکری، ان کی ماں دودھ دو کے کچھ بیچتی ہے، روٹی خریدتی ہے جس سے وہ سحری کرتے ہیں، پھر روٹی خریدتی ہے جس سے وہ افطاری کرتے ہیں۔ وہ دونوں بچے اپنی ماں سے کہنے لگے اماں آج ہمیں روٹی نہیں چاہیے، آج ہمیں دودھ نہیں چاہیے، آج کا دودھ ہمارے مولا کو دے دے۔ میں کہوں گا مولا آپ کی عجیب قسمت تھی، کوفہ میں یتیم بچوں کو بھی رحم آ گیا، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا علی اصغر کو ایک بوند پانی دے۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں 20 کی شب میں خدا حافظ ہو کے اپنے گھر گیا۔ میں جب شب 21 میں گھر گیا، 20 کے بعد والی شب یعنی کل والی شب، میں سستانے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ باہر سے میری زوجہ نے آواز کی حذیفہ تمہیں نیند یاد ہے؟ اور حسنین کے بابا کی شاید آج آخری رات، حذیفہ اگر آج آخری رات ہوئی تو میں قیامت کے دن فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حذیفہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تڑپ کے کہ میں وضو کروں، نماز شب ادا کروں، کہ اسی دوران میں نے عجب منظر دیکھا، مسجد کوفہ کی دیواریں آپس میں ٹکرا گئی اور زمین و آسمان کے درمیان ایک فرشتہ کہہ رہا تھا جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک ایک وصیت کی ہے میرے مولا نے، سارے بچوں کو بلوایا اور سب کے بیٹوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، ساری اولاد کو سپرد کیا اپنے بڑے بیٹے حسن کو، اسرار امامت ودیت فرمائی، وصیتیں فرمائی۔ اور اس دوران میں مولا علی سنتے ہیں کوئی بی بی رو رہی ہے۔ مولا پوچھتے میری زندگی میں رونے والی بی بی کون ہے؟ کہا مولا میں غازی کی ماں ہوں، میں مرغنین ہوں مولا۔ کہا کہ وہ رو رہی ہو بی بی؟ کہا آپ نے ساری اولاد کی سپردگی حسن کو کی، میرے غازی کو کسی کے سپرد نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا، غازی کا ہاتھ پکڑا، مولا حسین کے ہاتھ میں دیا، میری ساری اولاد کو سنبھالے گی حسن، میرے غازی کو تم سنبھالنا۔ اس کے بعد مولا کو نہ معلوم کیا خیال آیا، اپنی بیٹیوں کو بلوایا، اپنی بیٹیوں سے کہا اپنی چادروں کے دامن میرے ہاتھ میں دو۔ علی نے اپنی بیٹیوں کے چادروں کے دامن پکڑے، ابوالفضل کے ہاتھ میں دیے، غازی میری بیٹیوں کے دردوں کا خیال رکھنا۔ جزاک اللہ۔ آخری جملہ، بس مجلس ہو گئی، آخری جملہ، میرے مولا کا جنازہ دفن ہوا۔ جب حسن و حسین اپنے بھائیوں سمیت نجف سے کوفہ آ رہے تھے دفن کر کے، تو خرابہ کوفہ میں سے کسی اپاہج کی کراہنے کی آواز آئی۔ ہمدرد باپ کے ہمدرد بیٹے تھے، رک گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نابینا ہے، لولا لنگڑا ہے، محتاج ہے، اپاہج ہے، اور وہ رو رہا۔
امام حسن پوچھتے ہیں مالا کی کا یا شیخ انہیں تجھے کس شہر نے بلایا؟